اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حضرات، میں دو چار باتیں پہلے وہ گزارش کروں گا جس سے میں آپ سے معافی مانگوں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری ایک عمر اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ تک گزر فرمائیں گے۔ میں اپنے پاکستانی دوستوں سے بھی معافی مانگوں گا کیونکہ وہ میری باتیں پہلی دفعہ سنیں گے اور وہ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ شاید یہ کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے وہ مجھے سمجھ لیں، انہیں حق ہے کہ وہ اپنی جو رائے چاہے وہ قائم کریں۔ میں اپنے ہم وطنوں سے بھی معافی مانگوں گا کیونکہ انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ اپنی تاریخ آزادی کا کس طرح سے مطالعہ کریں۔ میڈیا والوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جبکہ تحریک آزادی کے لیڈر اپنے کشمیر کے بارے میں اچھی طرح سے اطلاعات نہ دے سکیں۔ تو میں آپ سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے صرف اس طرح سے بولنے دیں جس طرح سے سردار محمد ابراہیم خان صاحب ہمیں بولنے کی اجازت دیتے تھے۔ میں نے آج تک ایسا لبرل لیڈر کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اتنے آزاد خیالات جو بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ایک عالمی شہرت کے سیاستدان، عالمی شہرت کے حامل قانون دان، ایک دانشور اور ایک انقلابی رہنما جس نے لبریشن آرمی کھڑی کر کے، وہ پہلا کمانڈر ان چیف تھا جس نے للکارا تھا تاج کو، تخت کو، اس میں شادہ تھا۔ وہ ریاست جموں و کشمیر کا آج تک میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں کہہ سکے گا، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ پہلا صدر ہے پوری ریاست جموں کشمیر کا، آزاد کشمیر کا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک انقلابی حکومت بنائی تھی، آزاد اور خود مختار انقلابی حکومت، اس کا وہ صدر تھا۔ اس نے آپ کے پاکستان کے لیڈروں کو، بڑے بڑے لیڈروں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر باتیں کی ہیں۔ وہ پہلا آدمی وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا جس نے کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے اقوام متحدہ میں جہاں اسمبلی میں آئے۔ یہ ایک الگ پہلو میں اس میں نہیں جاتا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں حکومتوں نے سازش کی اور کشمیری لیڈروں کو ملنے نہیں دیا۔ شیر کشمیر اور سردار محمد ابراہیم خان کو یہاں ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، میں بتاتا جاؤں گا آپ کو کیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آج آپ اس کا دن کی یاد بنانے آئے ہیں، اس کے لیے جو کہ پہلا آدمی تھا جس نے حقیقتاً پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کیا، لیکن پاکستان سے کوئی چیز مانگتا نہیں تھا۔ پاکستان کو سب کچھ دینے کو تیار تھا۔ اور پھر وہ آدمی تھا جس نے پاکستان کے جرنیلوں کو سر عام للکارا۔ وہ ہمارے نعرے سنتا تھا جب ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لاٹھی گولی ماشاءاللہ، پاکستان کا مطلب کیا، ایوب یا اور ضیاء، وہ ضیاء کو للکارتا رہا۔ چونکہ میں بہت سی باتیں سنانا چاہتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ آپ اس عظیم قائد کے لیے اکٹھے ہوئے اور میں آپ کو یہاں یہ کہہ کر کروں کہ وہ عظیم قائد، اس کے لیے یہ قومی دن کے طور پر آپ منائیں۔ اور ابھی کسی نے یہاں کہا تھا، میرے ایک دوست نے، کہ وہ موجود نہیں ہیں، غلط بات ہے، وہ مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں۔
آپ کی اس محفل میں شریک ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی میں اپنی قبر کھود کر رکھی تھی، وہ انہیں پتہ تھا کہ مر جانا ہے، اس کے باوجود میں کہوں گا اور بلے شاہ یاد آگے، اور بلے شاہ تو مرنا نہیں، 2 روپیہ کوئی اور، وہ تو ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں۔ سردار محمد ابراہیم خان آپ کے دلوں کے اندر بس رہے ہیں۔ اور راولہ کوٹ والوں، تم نے ریاست جموں کشمیر کو حقیقتاً وہاں سے تم نے ایک ایسی تحریک چلائی کہ ان سب کو آزادی بخشی۔ میرے ایک دوست نے یہاں بھی کہا ہے کہ دو لیڈروں کا کوئی اختلاف تھا، قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شہر کشمیر وہاں سے کہتے رہے، ہمیں کہتے رہے کہ ادھر راولہ کوٹ کی طرف جاؤ اور ان کو ساتھ میں لاؤ، یہ راولہ کوٹ، یہ پنچ، یہ ہمارا بازو شمشیر سن ہے۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ 4 اکتوبر کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی آزاد کشمیر کی۔ 24 اکتوبر کو کیا بات تھی؟ یہ حکومت کیوں بنائی گئی تھی؟ پاکستان پر جارحیت کا الزام لگ رہا تھا، پوری دنیا میں ہندوستان پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان نے کشمیر پر جارحیت کی ہے، ہندوستان کے خلاف جارحیت کی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے اب پاکستان کو ضرورت تھی کہ حکومت بنائی جائے۔ کشمیر کے چوٹی کے لیڈر موجود تھے، ان سے ملنے کی کوشش کی گئی، سب نے انکار کر دیا، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ سردار محمد ابراہیم سچا انسان تھا، بہادر انسان تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، پڑھ لو اس کتاب کو، اس میں لکھا ہے کہ میں رات کے وقت میرے پاس کمشنر اور راولپنڈی کا کمشنر آتا ہے، بیگم نسیم آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ چلو آج ہم تمہاری صدارت کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں، میں پاکستان پر کسی طرح سے الزام نہیں آنے دوں گا۔ اور نظر انتخاب کس کی پڑی تھی اس صدارت کے لیے؟ قائد اعظم کی نظر انتخاب ان پر پڑی تھی۔ یہ قائد اعظم کے بنائے ہوئے خبر تھے، وہ عظیم آدمی جس نے اب سب کچھ لٹایا تھا اس کے لیے۔ اس کی 2-3 باتیں میں سناؤں گا۔ علامہ حافظ محمد صابر صاحب نے 4 جماعت کی قصے سے شروع کیا تھا، میں وہاں سے شروع کروں گا۔ میں بہت طرح سے یہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں سب کو موقع دو، کیونکہ یہ مجلس ثواب کی مجلس ہے۔ آج کا جو دن ہے آپ جو اکٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرامی سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح برتنوں کو استعمال کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ فَالْقَانَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کمائی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اس دل کے زنگ کو دھونے کے لیے 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم موت کو یاد کرو، تلاوت قرآن کرو۔ بات سمجھے آپ؟ کوئی ایسی بات، موت کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کوئی ڈرے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف اور موت کا ڈر جمع نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنی قبر خود کھودوا کر رکھی ہوئی تھی، اور خود شاید علم ہی نہ ہو۔ سردار محمد ابراہیم خان ان کے جناب زندگی میں ان کی قبر کی جگہ رکھی ہوئی اور قبر کھود کر رکھے تھے، وہ تو ہر وقت جانے کو تیار تھے، کیونکہ یہ جو موت ہے یہ تو ایک دوست کل ہے جو اپنے دوست سے ملاتا ہے، انسان کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، یہ ملاقات ہے۔ یہ ڈر موت مسلمان تو نہیں ڈرتا ہے، مسلمان کبھی نہیں ڈر سکتا۔ بہت طرح سے یہ تھی کہ فوجیوں کے خلاف، پاکستان میں ماشاء اللہ کے خلاف اب کون تھا جو آگے بڑھتا؟ صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ یہ جس کو چاہتے تھے آزاد کشمیر کا بنا دیتے تھے صدر، اور اس وقت انہوں نے ایک ریٹائرڈ جنرل ضیاء نے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو صدر بنا دیا تھا آزاد کشمیر کا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جنرل حیات خان، اس کے خلاف کسی کے دل میں کوئی قدورت نہیں تھی، وہ ہمیں انتہائی عزیز تھا، ہم بہت محبت اور پیار کرتے تھے۔ یہ تحریک سیاہ اس جنرل حیات خان کے خلاف نہیں تھی، اس نظام کے خلاف تھی کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو اس ملک کا صدر کیوں بنا لیا گیا؟ یہاں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے،
اور یہی بات ہی تحریک جب چلی تو میر پر سے آواز اٹھے اور میر پر سے آواز تھے کہ سن لو فوجی عامرو، ہم تمہاری موت ہیں. اور یہ آواز پورے پاکستان میں گونجتی رہی کہ سن لو فوجی عامرو، ہم تمہاری موت ہیں. یہ فوجی عامر پھر ایک بات جہاں کرتا چلو شاید آپ کو ناراض نہ ہوں، میں ہم وہاں پر بھی کہتے تھے، سردار صاحب جب سے ہم بیٹھے تھے اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا کہ ہم فوجی عامروں کے خلاف ہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. فوج کوئی بھی ملک ہو، اس کا ایک مقدس ادارہ ہوتا ہے، وہ تردد کی حفاظت کرتی ہے اور کام آرام سے ہوتی ہے. لیکن یہ فوجی جرنیل یہ سیاسی عزائم رکھتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ڈاکوؤں کی طرح آتے ہیں اور جا کر صدارت کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ڈاکو تھے، جرنیلوں کے خلاف تھی، فوج کے خلاف نہیں تھی. لیکن ہوتا کیا ہے، ان کے خلاف کون لڑ سکتا ہے؟ بہرحال اب صورت یہ تھی کہ ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے تھے. بھٹو کی موت کوئی معمولی موت، کوئی ایک شخص کی موت نہیں تھی. پاکستان والوں نے بھی نہیں سمجھا. بھٹو کی موت حقیقتاً ایک پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے موت دلوائی گئی تھی. یہ جرنیل جو تھے یہ خود انٹیلیجنس کا کام کرتے تھے دوسرے ملکوں کا. یہ ان کے آس میں بکے ہوئے لوگ تھے. ان کے اشاروں پر پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی تھی. سب سے زیادہ آواز صرف کشمیر میں اٹھی ہے. پاکستان والے ناز کرتے ہو گئے. کشمیر میں تو شہید ہوئے ہیں بھٹو کی شہادت پر. ویلی میں نوجوان آگے بڑھے، انہیں شہید کیا گیا. آزاد کشمیر سارا جو تھا اٹھ کھڑا ہوا، آگ برس رہی تھی. اس وقت ہم یہ نعرے دے رہے تھے. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ کشمیر کی پارٹیوں کو اکٹھا کیسے کی جائے. مجھے 10 منٹ پہلے بتانا ہے، میں چھوڑ دوں گا. وہاں صورت کیا پیدا ہوئی کہ آپ سردار محمد ابراہیم خان واحد لیڈر تھے جن کے سب کے دلوں میں عزت تھے اور وہی اکٹھا کر سکتے تھے. اب عجیب صورت تھی. آپ کیا کوآرڈینیٹر تھے نا، سردار سوار خان صاحب کوآرڈینیٹر، جنہوں نے بہت دوڑ لگائی. جو نور حسین صاحب بھی دوڑتے رہے. اب مصیبت یہ تھی کہ KH خورشید کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے سردار کی اوپر اعتبار نہیں ہے، میں نہیں شامل ہوتا. اور سردار قیوم صاحب کو کہتے تھے تو وہ کہتے تھے معاذ رائے شماری والوں کے خلاف میں ہوں، میں معاذ رائے شماری کے ساتھ شامل نہیں ہوتا. اب ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سب باتیں گرا کر یہ صداقتیں تھے میرے دوست. ان کو سزا ادریم صاحب کے ساتھ پہنچ رہا اور ہمارے وارنٹ بھی تھی، وارنٹ گرفتاری بھی تھے. بچنا بھی تھا کہ کسی طرح اتحاد ہو جائے. یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی. اور ملک کا بانی صدر ہو، جس نے ملک کو آزاد کرایا ہو، جس نے ایک قوم کو صدیوں کی غلامی سے نجات دلائی ہو، اس صدر کو جیل میں رکھا جائے. وہ جیل میں رہے، کسی نے یہاں بات نہیں کہی. وہ بردانہ باہر گئے اور جیل میں رہے. اور سردار ابراہیم صاحب نے ایک طریقہ نکالا. انہوں نے کہا جی کہ سردار کے ان کو بھی کہ یہ کیوں نہ ہو کہ آپ کو انصاری کے ساتھ بٹھاتے ہیں. اختلاف تو معاذ رائے شماری سے ہم ان کو بلاتے ہیں. چنانچہ ہم اکٹھے ہوئے اور آپ سن کر حیران ہوئے. میرے ملک کے لیڈر روئے تھے میرے سامنے. وہاں سردار سکندر حیات خان تھے، سردار عبد القیوم خان تھے، سردار محمد ابراہیم خان تھے، شہید نور حسین صاحب تھے. ہم تو اپنے آپ کو ان لیڈروں کے سامنے نہیں کبھی شامل کرتے. ہم تو آزادی کے کارکن ہیں. ہم نے ملک کی آزادی کو متحد کی جدوجہد رکھی ہوئی ہے. ہمارے سامنے یہ ہے کہ وزارت صدارت منصب ہوتا کوئی حقیقت نہیں رکھتے جب تک کہ ہمارا ملک آزاد اور خود مختار نہیں ہوتا. مارگلہ میں، اس مارگلہ میں جس میں تم نے میرے بھائیوں سنا ہوگا کہ 200 کے قریب 150 کے قریب وہ جہاز سے لے کر مر گئے. دکھوں کی دنیا میں ہم بستے ہیں. ابھی کل ہی دیکھ لیں آپ 800 سیلاب کی نظر ہے. ہر طرف دکھ ہے. اور پاکستان کی بات میں جب کرتا ہوں میرا دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. اور پاکستان کی زمین خون تھوک رہی ہے. کراچی میں قتل و غارت ہو رہا ہے. بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے. فرنٹیئر میں دھوئیں اٹھ رہے ہیں. پاکستان کو بچانے کی فکر کرو. یہاں خوش ملک میں بیٹھے ہو. ہمیں وقت کم سمجھو. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. ہمارا ایک نظریہ ہے، اس کو سن لو. بہرحال وہ آ جاتا ہے. ابھی سردار ابراہیم صاحب نے بلایا اور ہم مارگلہ میں جنگل
مرکز میں بیٹھے ہیں. یہ لیڈر روئز یہ تھے کہ ہم نے سب کچھ پاکستان کے لیے کیا. آج پاکستان میں ہمیں کوئی ہوٹل بھی نہیں ملتا کہ جہاں ہم بیٹھ کر اپنی باتیں کر سکیں. پاکستان میں ایک زمین بھی نہیں ملتی جہاں ہم بیٹھ کر مشورہ کر سکیں. اور آج ہم ایک ویرانے میں بیٹھے, جنگل میں بیٹھے تھے زمین پر. اب بیٹھ کے تو سردار ابراہیم صاحب, تو میں کیا بتاؤں آپ, وہ شخص کو آپ سوچ نہیں سکتے وہ کیا تھا. وہ بچوں کے ساتھ بچہ تھا, جوانوں کے ساتھ جوان تھا, بوڑھوں کے ساتھ بوڑھا تھا, علماء کے ساتھ وہ علماء کی طرح باتیں کرتا تھا. وہ ایک عالم تھا. بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کو. قریب سے جاؤ, کوئی آپ کو صدر نہیں ملے گا کہ صدر سے ملو اور اٹھ کر وہ آپ کو دروازے تک چھوڑنے آئے. وہ دروازے تک چھوڑنے آتے تھے. کوئی آپ کو صدر نہیں ملے گا جو اپنے بیٹوں کو آگے نہ لائے. زندگی میں ہی وہ اپنے بیٹوں کو آگے لاتے. اس نے اس کے دور میں اس کا بیٹا سردار محمد خالد ابراہیم کبھی اس کے دفتر میں نہیں کیا اور نہ انہیں آنے دیا. انہیں اس طرح سے نہیں پڑھایا کہ وہ اس طرح کرنے والے وہ قوم کے لیڈر تھے. تو وہ قومی لیڈر تھے. یہ بات نہیں ہے, وہ قومی لیڈر تھے, اس قوم کے لیڈر. اور اس ماں نے انہیں جنم دیا تھا. اور جس ماں کے, جن ماں کے بیٹوں نے اپنی زندہ کھالیں جو سید کروائی تھی ڈوگرا راج میں, آپ نے باتیں سنی ہوں گی, وہ ابھی تک درخت موجود ہے جہاں پر ان کو ان کی لاشیں جو تھی وہاں پر اس درخت کے ساتھ لٹکائی گئی تھی. اور ان جب اس درخت کو غازی ملت نے اس لیاقت علی کو روم کو بلا کر دکھایا تھا, یہ ہے وہ درخت جہاں ہمارے بہادر جو باپ تھے ان کی لاشیں لٹکائی گئی تھی. یہ وہ شخص تھا جس نے محترمہ فاطمہ جناح کو بلایا تھا اور آزاد کشمیر دکھایا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہادروں کی سرزمین تھی. یہ ان ملکوں کو آزاد کرانا ہے. اور ایک بات اور سنے, میں کہتا ہوں پاکستان والوں, ہماری مدد کرو, ہمیں آزادی دلواؤ, پھر انشاءاللہ تم کو چھوٹا ملک فوراً آزاد ہوگا اور ہم مل کر تم پاکستان والوں کو آزادی دلوائیں گے. یہ لوگ انسان جو بٹیروں سے دلوائے ہوئے ہیں, جو جگیرداروں سے دلوائے ہوئے, کارخانہ داروں سے دلوائے, کیا ہے پاکستان جہاں تم وہاں کیا ہے؟ وہاں تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں تو کھسک رہی ہے انسانیت. یہ وڈیرے نہیں چھوڑتے ان کی جان, یہ جگیردار نہیں چھوڑ رہے, یہ سردار نہیں چھوڑ رہے, یہ خان نہیں چھوڑ رہے. اور وہاں سے کئی غریب طبقہ, کوئی بس طبقے کا آدمی آگے نہیں بڑھ رہا, اور جو بڑھتے ہیں وہ بھی ان کے برون منت ہوتے ہیں. بہرحال غازی صاحب نے آج یہ ملت ہے. کہنے لگے سردار صاحب آپ بات کرو. سردار صاحب کہنے, سردار حافظ صاحب آپ سنیں, میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو ان کے انتہائی شدائیوں میں سے ہیں اور ہونا چاہیے, وہاں پر بات نہیں ہے. تو سردار صاحب, سردار حضرت وہاں تو کہا, انہوں نے کہا جی بات سچی یہ ہے, صرف ایک ہفتہ ہوا ہے کہ میں کوٹلی کے دورے پر گیا ہوا تھا اور میں کوٹلی کے 7 دن کا دورہ کر کے آ رہا ہوں. میں وہاں پر ان کے خلاف تقریریں کرتا رہا کہ یہ خود مختار والے ہیں, یہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور یہ فلاں ہیں. وہ قوم کے یہ بڑے بے ایمان ہیں لیڈر کہ ایک ہفتہ پہلے لیڈر کرتے تھے, اب کٹھے کیسے ہو گئے؟ یہ بات تو بڑی بات تھی. تو میں نے کہا جی بات سے سردار صاحب کہنے لگے یہ تو بات ہوئی نا, لیکن آخر آپ کا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا جی, وہ کہنے لگے انصاری صاحب سے پوچھو. میں نے کہا جی سردار صاحب میں بہت بڑی عزت کرتا ہوں, آپ کا علم نہیں, وہ آپ عمر کے اس منظر کو کون کہیں کہ دعا کریں ان کو اللہ صحت دے, کیونکہ اب وہ تنہا وہی رہ گئے جو کشمیر کی زبان بول سکتے ہیں اور کوئی لیڈر باقی نہیں رہ گیا ہے. یہ تو اپنی رائے اپنی ہے. چنانچہ سردار حضرت یوحان صاحب کو کہنے لگے جی آپ انصاری صاحب سے پوچھے. میں نے کہا جی بات سنیں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں ہمارے دلوں میں آپ کے خلاف کوئی کینہ نہیں ہے, ہم آپ کے کوئی مخالف نہیں ہیں. ہم کی بات الگ ہے کہ ایک نظریاتی بات کرتے ہیں, اور نظریاتی بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا. پاکستانی بھائیو سن لو, میں قائد اعظم کا پیغام پہنچاتا رہا ہوں, پورے پاکستان میں پھر کر پہنچاتا رہا ہوں کہ قائد اعظم نے کشمیر کے مسئلے کا حل یہ بتایا تھا کہ کشمیر کو آزاد اور خود مختار رکھا جائے. کہ آپ پڑھ لیں ان کے بیانات, اس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے,
آپ کو شاید ابھی تک پڑے لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ تحریک پاکستان ہے، یہ تکمیل پاکستان ہے، یہ برے صحیح ہندوستان کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ جعفری صاحب میری رائے، آپ اپنی رائے رکھیں، آپ کو حق پہنچا ہے، لیکن میں کس طرح سے کہتا ہوں، ہم نے 1931 کی تحت میں تحریک آزادی شروع کی تھی اور اس وقت ہم پر گولیاں برسی تھیں پورے پاکستان میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہندوستان تھا، 40,000 حرار رضاکاروں نے گرفتاریاں دی تھی، حرار والوں نے کشمیر کی مدد کی، قانون کی اکثریت کے صوبے ہندوستان میں تھے۔ آپ کو شاید علم ہی نہیں ہے کہ ہندوستان 2 حصوں میں منقسم تھا، ایک تو وہ تھا جو برٹش انڈیا کے مطابق تھا، ایک ہندوستان وہ تھا جہاں پر کہ دیسی ریاستیں تھیں۔ 562 ہندوستان میں ریاستیں تھی، الگ تھی، اس کا کوئی تعلق اس ہندوستان سے نہیں تھا۔ چنانچہ قائد اعظم نے یہ بیان